جی شروع کریں۔ تمام میڈیا کے دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کسان آرگنائزنگ کمیٹی کے اس پریس بریف میں، اور میں اس حوالے سے اپنے جو اسٹیج پر موجود دوست ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری دائیں جانب عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے، اور ان کے ساتھ کاشف صاحب ہیں۔ میں عمر وارث ہوں، میرے ساتھ احسان الحق صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہیں جی سید احمد حسن صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں جی صابر علی حیدر صاحب، ساتھ ہیں فاروق طارق صاحب اور میاں امجد صاحب۔ تو تمام دوستوں کو ونس اگین میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی عرفان کامریڈ صاحب ہیں میاں امجد صاحب کے ساتھ، اور آج کی جو پریس بریف کے سلسلے میں صابر علی حیدر صاحب کو میں یہ مائک دیتا ہوں، احمد حسن صاحب کو، کہ وہ آج کی ہماری کسان آرگنائزنگ کمیٹی کے جو بنیادی مندرجات ہیں وہ آپ میڈیا ہاؤس کے دوستوں کے لیے بیان کر دیں۔ تھینک یو۔ جی السلام علیکم جی، سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید۔ جی السلام علیکم جی، سب سے پہلے میں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پریس والوں کا، انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہماری جو آواز ہے پنجاب کے کسانوں کی اسے عوام تک پہنچانے میں ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے ہمارا جو ایشو ہے پاکستان کے اندر جو فارمر کے ساتھ جو مسائل زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں، اس حوالے سے ہم نے 17 اپریل کو بین الاقوامی طور پہ کسانوں کا عالمی دن ہے، اس بین الاقوامی دن کے حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم کسانوں کو اکٹھا کریں اور ان کے مسائل کے حوالے سے اجاگر کیا جائے۔ تو سب سے پہلے انتظامیہ نے، جس میں پورے پنجاب کی انتظامیہ یہ انوالو تھی کہ انہوں نے ہمیں 17 اپریل کا جو فنکشن تھا اسے انہوں نے بریک ڈاؤن کیا اور اسے وہاں کو اسٹیڈیم کو لاک کر دیا اور ہمیں کسانوں کی آواز کو پہنچانے سے دور کر دیا گیا۔ اس حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ کسانوں کے حوالے کے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ گندم کے ریٹس کا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ کسان جو ہے وہ 4000 سے ریٹ اٹھا کے انہوں نے واپس 1800 سے 2000 تک کا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے فارمر بہت زیادہ مسائل کے ساتھ پھنس گیا ہے۔ اب گندم کے ریٹ کے حوالے سے ایشو کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ فارمنگ اور اس کے ساتھ 6 کنالوں کا جو نہروں کے حوالے سے ایشو ہے، جو پورے پاکستان میں خاص کر سندھ کے حوالے سے 6 کنال کا جو ایشو ہے بہت زیادہ مترک ہو گیا ہے۔ ہم ان کسانوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں کہ انہوں نے اس موومنٹ کو اٹھایا ہے۔ یہ صرف کہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے کسانوں کا اتنا ہی زیادہ شدید مسئلہ ہے۔ اس مخصوص جو پانی ہے جو سارے صوبوں کے درمیان ڈیوائیڈ ہے، اس ڈیوائیڈ کے اندر ایک نئی نہریں نکال کے کون سی نہروں کا پانی کس کو دینا ہے، یہ ایک درمیان بہت بڑا ایشو آ گیا ہے۔ تیسرا جو پرانا ایک جاگیرداری کے حوالے سے ہم ایشو کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے جاگیرداروں کے حوالے سے۔ اب ایک نئی جاگیرداری ہے، بڑے بگ فارمرز کا ایک نیا انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ کا کلچر ڈیولپ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے یہ ساری ورکنگ ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے، جو چھوٹے کسانوں کے لیے پوری تباہی کر دے گا، پورا نظام چینج کر دے گا۔ اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ پبلک کی طرف سے اور کسانوں کی طرف سے حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مہربانی کریں، کم از کم کسانوں اور ان کے درمیان جو ہے کچھ چیزیں بات سنیں۔ اگر یہ عمل رہ جائے گا تو آئندہ سال جو ہے ایک تباہی والا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج کسان انہیں خاموش نظر آ رہا ہے، لیکن آئندہ سال جو ملک کے اندر ایک نئی تباہی آئے گی، وہ وقت بتائے گا کہ یہ خاموشی کس انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ جی مہربانی کرو۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو ہم مریم نواز کے کسان پیکج کو رد کرتے ہیں جو انہوں نے ابھی مائی کا قریب کر ہم مریم نواز کے کسان پیکج کو رد کرتے ہیں، چونکہ اس میں جو بنیادی ایشو تھا اس کو ٹچ نہیں کیا گیا، وہ تھا گندم کے ریٹ کا۔ 2000 سے 2200 روپے میں گندم اس وقت پورے پاکستان میں سیل ہو رہی ہے۔ ایک من گندم کے لیے کسان کو کم از کم 3000 روپیہ جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور پہلے 4000 روپیہ ریٹ تھا
منیمم سپورٹ پرائز دنیا کے ہر ملک میں حکومت اپنی فصلوں کی کرتی ہے. انڈیا میں 23 فصلوں کی منیمم سپورٹ پرائز جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا اناؤنس کرتی ہے. تو انہوں نے IMF کے کہنے پر منیمم سپورٹ پرائز کو یکسر ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے بھی نہیں، وہ کینسل کر دیا ہے، جس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان کا کسان شہروں کی طرف جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ غربت بڑھ جائے گی دیہاتوں میں، انکوالٹیز بڑھ جائیں گی. دوسرا اس کا جو مین ایشو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ ہے. انہوں نے پاکستان میں 5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین مختلف بڑی کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو الاٹ کر دی. اس میں چولستان میں بھی ہے، اس میں ہر صوبے کے اندر یہ زمینیں الاٹ کی ہیں. اور یہ ان کا خیال ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر پاکستان میں زرعی ترقی کرے گا. ایسا ممکن ہے نہیں، چونکہ پہلے بھی یہاں جاگیرداری نظام ہے، اسی طرح کارپوریٹ سیکٹر کے پاس بڑی زمینیں تھیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر زمینیں دینی تو کسانوں کو دیں، جو کاشت کرتے ہیں وہ بے زمین کسانوں کو دیں، ہاریوں کو دیں. لیکن کارپوریٹ سیکٹر کی وجہ سے یہ بے آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے 6 نہریں نکالنا چاہتے ہیں آباد زمینوں کو بنجر کر کے. اور جہاں پہ پانی پہلے کم آ رہا ہے وہاں یہ ان کا پانی کم کریں گے، چونکہ پانی تو ویسے ہی اوورال کم ہے. نہریں کہاں کھودنی ہیں جب دریاؤں میں پانی نہیں ہے. اور ہم سندھ کے عوام کو سلوٹ کرتے ہیں. پورا سندھ آج بغاوت کر رہا ہے. ہر جماعت وہاں پہ کہہ رہی کہ یہ 6 نہریں نہیں بنے گی، اور پنجاب کا کسان مکمل طور پر سندھ کے کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے. اور ہم بالکل واضح کرتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی ایک کسان تنظیم بھی آج کارپوریٹ فارمنگ کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے آج حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دے رہی، اور ہم ان کی مکمل حمایت کرتے ہیں. اور آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نیو لبرل ایجنڈے پہ جو عمل کر رہی ہے اس کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. تو صابر صاحب آپ ذرا کچھ بات کریں. جی دوستو، بہت شکریہ تمام میڈیا پرسنز کا. ہماری آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بڑا چھوٹا سا ایک ہمارا مدعا ہے. وہ یہ ہے کہ عالمی کسان ڈے کے موقع پر دیپالپور میں ہم ایک عالمی کسان ڈے کے موقع پر کسانوں کی ایک کانفرنس کرنے جا رہے تھے، جس کو پنجاب حکومت نے اور لوکل انتظامیہ نے مل کر سبوٹاج کیا اور وہ کسان کانفرنس نہیں ہونے دی. اس کو ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کسانوں کو لے کر جو 4000 روپے فی من ریٹ ہے، اس کو ہم کسانوں کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں کہ کسانوں کو یہ ریٹ ملنا چاہیے، ہر قیمت پر ملنا چاہیے. دوسری بات کہ 6 کنال کا ایشو لے کر سندھ کے اندر جو احتجاج ہے، ہم اس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں مکمل. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کارپوریٹ فارمنگ کے نام سے ایک مسلح جاگیردار مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر، تو اس کی بھی ہم مخالفت کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ دوستوں کے ذریعے یہ میسج اب پاکستان کے عام آدمی تک پہنچنا بہت ضروری ہو چکا ہے کہ جس طریقے سے حکمرانوں نے پالیسیاں بنائی ہیں IMF کے کہنے پر کہ نہ کھاد کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، نہ جو زرعی مشینری ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، نہ ادویات کا ریٹ کم ہوتا ہے، نہ ہائبرڈ بیج کا ریٹ کم ہوتا ہے. لیکن جب کسان کی گندم مارکیٹ میں آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کسانوں کی فصلوں کے ریٹ انتہائی ہے ایسے لیول پر لے کر جائے جاتے ہیں جس کے اندر سوائے نقصان کے اور قرضہ اٹھانے کے کسان کے پاس کچھ نہیں بچتا. اب وقت ہے کہ ہمیں کسانوں کی آواز میں اپنی آواز شامل کرنی چاہیے اور حکمرانوں کی جو کسان دشمن پالیسیاں ہیں ان کو ننگا کرنا چاہیے عوام کے اندر. اور یہ بات بڑے ببنگ دوہل ہمیں کہنی چاہیے کہ اس طرح کا جو جاگیردار طبقہ ہمارے اوپر مسلط ہے پچھلے 75 سالوں سے، انہوں نے یہاں کے عام آدمی کو تو مار دیا ہے. مزدور تو پہلے ہی مرا ہوا ہے، جس کے پاس روزگار کی مکمل سپورٹ نہیں ہے، جس کے پاس روزگار کی گارنٹی نہیں ہے، جس کے پاس پوری تنخواہ نہیں ہے، جس کے پاس مہنگائی کا جن جو اس کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے وہ بے قابو جن جو ہے وہ قابو میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسی طرح کسانوں کے ساتھ جو جبر ہونے جا رہا ہے تو یہ وقت کے ساتھ آئندہ آنے والی نسلوں کا ایک المیہ بننے جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھرپور حمایت کریں اور اس کی سپورٹ میں ہم آپ مل کے جو ہے وہ آواز بنیں تاکہ حکمران جو ہے وہ عوام دشمن پالیسیاں بنانے سے جو ہے نا وہ ان کو روکا جا سکے. بہت مہربانی. احسان صاحب، آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ کسان آرگنائزنگ کمیٹی جو پنجاب میں بنی اس کے پلیٹ فارم سے یہ کر رہے ہیں. 17 اپریل کسانوں کا عالمی دن ہے
اور ہم نے دیپالپور میں کسانوں کی ایک کانفرنس طے کی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر نگیں جو بیوروکریسی ہے اس نے اس کسان کانفرنس کو نہیں ہونے دیا، اس خوف کے ساتھ کہ یہ تحریک پنجاب سے کسانوں کی تحریک کے طور پہ نہ ابھرے۔ تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے کسان، بلوچستان کے مظلوم عوام، سندھ کے کسان، سندھ کے مظلوم عوام، پختونخوا کے مظلوم عوام، پنجاب کے عوام ان کے ساتھ ہیں اور ان کا پوری طرح سے ساتھ دیں گے۔ یہ جو ایک پنجاب پہ الزام ہے کہ پنجاب کے لوگ اٹھتے نہیں ہیں، ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور پنجاب کسان آرگنائزنگ کمیٹی جو ہے اس تحریک کو آگے لے کے چلے گی، کسانوں کے تمام مسائل کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ جو پاکستان میں زرعی زمینیں ہیں، ان زرعی زمینوں پہ پاکستان کے جو چھوٹے کسان ہیں، جو کھیت مزدور ہیں، ان کا حق ہے۔ نہ تو جاگیرداروں کا ان پہ ہم حق تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم جرنیلوں کا اور بیوروکریسی کا حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ زمینوں پہ قبضہ کریں اور کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ ایکچولی یہ فراڈ کرنے جا رہے ہیں، زمینیں اپنے قبضے میں کرنا جا رہے ہیں، جس کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کارپوریٹ فارمنگ کی مکمل طور پہ مخالفت کرتے ہیں اور سائنسی بنیاد پہ ہم مخالفت کرتے ہیں کہ یہ ماحولیات کے لیے بھی مسئلہ ہے اور ریگستان کو اس طرح نہریں نکال کے آباد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ 60 سال میں انڈیا نے بڑی کوشش کر لی لیکن وہ مکمل طور پہ ناکام رہا راجستھان کو آباد کرنے کے لیے، یہ آباد ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ یہ جو زمینیں قبضے میں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو پنجاب میں اور سندھ میں خاص طور پہ جو پہلے سے آباد شدہ زمینیں ہیں جو پیداوار دے رہی ہیں، وہ زمینیں ساری بنجر ہو جائے گی۔ آج سے میں بات کر رہا ہوں، پچھلے 20 دن میں پورے پنجاب میں 25 سے 40% پانی کی کمی ہو چکی ہے، اور اس گرمی میں جو صورتحال ہے، پنجاب کی جو زرعی پیداوار ہے، سندھ کی زرعی پیداوار ہے، یہ بہت ہی کم ہو جائے گی اور ملک شدید مالی مشکلات میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے حکمران طبقے کو چاہیے کہ یہ ڈرامہ بند کریں، یہ زمینوں پہ قبضے کے نام پہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے، اور نئی نہریں نکالنے کا جو منصوبہ ہے جو کہ ایک فراڈ ہے اس کو بند کیا جائے۔ یہ پنجاب کسان آرگنائزنگ کمیٹی کا مطالبہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا کچھ سوال ہے تو آپ صدر کا بھی تعلق نہیں ہے، وزیر اعظم کا بھی تعلق نہیں ہے، تو یہ اس کے علاوہ بتائیے نہریں کون نکال رہا ہے اور کس کو دے رہے ہیں، اس کو بھی واضح کریں، تو دو عدالت ہو جائے۔ پھر آپ کے جو کسان ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم اس کے جو پیکج ہم مسترد کرتے ہیں، آپ کے جو کسانوں کو پیکج لے رہے ہیں، گرین ٹریکٹر بھی لے رہے ہیں، پھر کسان کارڈ بھی لے رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں، تو آپ کہاں سے کسان ہیں، آپ کی زمین ہے، تو آپ کیوں مسترد کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کا صدر ہو یا شہباز شریف ہو، نون کی دونوں کی گورنمنٹ ہو، یہ سارے ایک ہی ہیں ایک سسٹم کے حوالے سے، IMF کے حوالے سے، WTO کے حوالے سے، جو اگریمنٹ کی ملوث ہیں جناب، جی جی ہم حکومت کے خلاف کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہی تو پیپلز پارٹی اگر صدر نے اجازت دی ہے کہ نواز شریف بھی اس میں ملوث ہے تو کس کے خلاف؟ ہم صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو، پنجاب کی، سندھ، سرحد کی، دونوں کی سب کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس میں سارے شامل ہیں، کوئی اس میں علیحدہ کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں شامل نہیں، اس میں اتنی ہی شامل ہے جتنا شہباز شریف میں شامل ہے، یہ سارے برابر کے شامل ہیں۔ جو میں نے سوال کیا کہ گرین ٹریکٹر لے رہے ہیں آپ کے کسان، پیکج بھی لے رہے ہیں، ہر چیز لے رہے ہیں، تو آپ کیوں مسترد کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو کلچر ڈیولپ کر دیا ہے مانگنے والا، جی تو وہ تو کسان لے رہے ہیں، آپ کے بھائی لے رہے ہیں، چھوٹے لے رہے ہیں، بڑے لے رہے ہیں۔ یہ سب یہاں پہ جو بیٹھے ہیں نا، یہ سارے کسان فیملی سے ہیں، زمینوں والے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ جی کہاں پہ؟ دیپالپور میں، یہ بتائیں جی سوئے حاصل میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں، سب ہم کسان ہیں۔ نہیں، ہماری اپنی زمینیں، چھوٹی چھوٹی زمینیں
جو آپ کا سوال ہے نا، میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کسان پیکج جو دیا ہے وہ انہوں نے اس لیے دیا ہے تاکہ کسانوں کا جو اصلی مطالبہ ہے جس پہ یہ آنا نہیں چاہتے وہ ہے منیمم سپورٹ پرائس۔ دنیا ساری میں کسانوں کو اس وقت یہ حوصلہ ملتا ہے یا ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ہم فصل لگائیں گے اس کا فائدہ ہوگا جب پہلے سے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہو کہ یہ فصل اتنے میں ہم خرید لیں گے، یا اس کی یہ منیمم سپورٹ پرائس ہے جس کو ریگولیشن ہم کہتے ہیں۔ اب شکریہ جی دوستو۔ ایک تو اس پورے سارے پروسیس کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کسان کو، چھوٹے کسان کو خاص کر، ایک تو ان کی تقسیم در تقسیم کے نتیجے میں اس کے ہاتھوں سے زمین کھسکتی جا رہی ہے، اوپر سے پے در پے جو حکومتوں کی پالیسی رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا اور کسان دشمنی اور باہر کے لوگوں کو زمینیں دینا، کارپوریٹ فارمنگ کو ایک نیا جو یہاں طریقہ کار لاگو کیا جا رہا ہے عالمی سرمایہ کو لانے کا، تو اس سارے کی ہم سب لوگ جو مذمت کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ تیسری بات یہ ساتھیوں کہ آلریڈی پانی سندھ اور پنجاب دونوں میں، آپ کسی بھی زرعی علاقے میں جہاں ٹیلیں ہیں، خاص کر پنجاب کی ٹیلوں میں، یہاں 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ وہاں راہ آرام چلے جائیں، وہاں بھی پانی ٹیل پہ پورا نہیں ہو رہا۔ کون کہہ رہا ہے کہ پہلے پانی یہاں موجود ہے؟ نہ صرف پنجاب میں پانی پورا نہیں، سندھ میں پورا نہیں، تو آپ نئی 6 کینال جو نکالیں گے کہاں سے پانی انہیں دیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ جو آلریڈی تھوڑا بہت آباد رقبہ ہے اسے بھی برباد کرنا چاہ رہے ہیں اس نام پہ کہ بنجر علاقے کو۔ یہ دنیا کا پہلا شاید موقع ہوگا کہ آباد علاقوں کو غیر آباد بنا کر ان کی قیمت پہ آپ بنجر علاقوں کو آباد بنانے جا رہے ہیں۔ قیمت کا یہ ہے کہ ہم کم از کم 4000 روپیہ جو قیمت ہے، ہم بار بار اس پہ کہہ رہے ہیں، جو اگرچہ یہ بہت زیادہ نہیں، خریدنے والے کو شاید شہر کے مزدور کو یہ زیادہ لگے، مگر ہم کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کسان سے خریدے سپورٹ پرائس کے اوپر، اور پھر محنت کشوں کو، عوام کو سستے ریٹ پہ دے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ آٹے کی قیمت بڑھا دیں، ہم مزدوروں کی بھی اس حوالے میں حکومت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، مگر کسان اگر نہیں گندم اگائے گا، فصل سبزیاں، صرف گندم کا مسئلہ بھی نہیں ہے میرے دوستو، سبزیاں، کھیت کھلیان سب برباد کسان کا ہو چکا ہے۔ کسان کے اس وقت مویشی جو ہے وہ پالنا مشکل ہے، اس کے لیے گنا جو ہے 1 سال کی قیمت ہے، پورا سال کسان میل مالکوں کے دروازوں پہ بھٹکتا رہتا ہے، اس سے پیمنٹ نہیں کی جاتی۔ مکی کی فصل اسی طرح، ہر فصل برباد ہو گئی ہے جس سے کسان تباہ و برباد ہیں، اور اس کے لیے ہمارا ملک جو ہے وہ محتاج ہو رہا ہے۔ زرعی ملک ہوتے ہوئے ہم چوتھا پانچواں سب سے بڑا دودھ پیدا کرنے والا، گوشت پیدا کرنے والا، سب سے زیادہ کھجور پیدا کرنے والا چوتھا پانچواں ملک ہے، اس کے باوجود یہاں بھوک جو ہے وہ ہر طرف منڈلا رہی ہے۔ اچھا، یہ کارپوریٹ فارمنگ سے عام کسان کس طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے خیال میں الٹرنیٹیو کیا پھر ہونا چاہیے؟ ایک تو بہت پہلے سے ہمارا یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ یہاں جاگیرداری نظام کو ختم کیا جائے۔ اب بجائے اس کے کہ جاگیرداری نظام کو ختم کر کے مزاروں، ہاریوں اور کسانوں میں زمینیں تقسیم کی جاتی، اس کی جگہ پہ کارپوریٹ فارمنگ کو لایا جا رہا ہے کہ ایک نیا سرمایہ داری طرز کا ایک ایسا نظام بنا دیا جائے کہ جو آلریڈی کسان اور مزدور یہاں کے پس رہے ہیں، یہاں کی پیداوار باہر کے ملکوں کے منافع کی صورت جائے، یہاں نہ اس کی پیداوار لوگوں کے آئے گی کام، اور نہ یہاں کی حکومت کو کچھ ملے گا۔ نام احسان الحق، میں ایک کسان ہوں، فیصل آباد سے ہوں اور چھوٹا کسان ہوں۔ پچھلے 10 سال میں پورے پاکستان میں پانی کی 25% کمی ہو چکی ہے پریکٹیکلی۔ عرصہ جو بات کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ 70 سالوں سے حکمرانوں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے سچ نہیں بولنا، اور زندگی کے کسی معاملے پہ بھی سچ نہیں بولتے، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے یہ ایک سازش ہے پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کے ماحولیات کے خلاف۔ بارشیں پہلے ہی بہت کم ہو چکی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ مزید کیا ہوگا کہ یہ جو ریگستان کو یہ اس کی بربادی کریں گے تو وہ جو ایک نیچرل ایکو سسٹم کے تحت صحراؤں کے ہونے کی وجہ سے جو ہوائیں آتی ہیں ٹھنڈے علاقوں سے اور اس کے نتیجے میں بارشیں ہوتی ہیں، تو یہاں بارشیں مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی اگر ہم چولستان کو اسی طرح چھیڑتے رہے۔ رہی بات کہ بھائی
اس ملک کی جو زرعی زمینیں ہیں ان پہ کسانوں کا حق ہے. جو بے زمین کسان ہیں, جو چھوٹے کسان ہیں, جو کھیت مزدور ہیں, ان کو 12 ایکڑ 10 ایکڑ 15 ایکڑ زمین دی جائے. وہ وہاں مویشی بھی پالیں گے, اپنی فصلیں بھی اگائیں گے اور اس ملک کی زرعی پیداوار بڑھے گی. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پچھلے 20 سال سے پاکستان کی زرعی پیداوار مسلسل کم ہو رہی ہے. پہلے ہم کاٹن ایکسپورٹ کرتے تھے, اب ہم کاٹن امپورٹ کرتے ہیں. پہلے ہم دالیں ایکسپورٹ کرتے تھے, اب امپورٹ کرتے ہیں. یہ جو حکمران ہیں یہ عوام دشمن ہیں اور کسی طرح کی بھی ان کی پالیسیاں پاکستان کے عوام کی فیور میں نہیں ہیں, پاکستان کے عوام کے حق میں نہیں ہیں. صرف اور صرف آپ نے دیکھا کہ بھئی ججوں کی تنخواہیں بڑھا لی, MNA MPs کی تنخواہیں بڑھا لی جو پہلے ہی کروڑوں اربوں پتی ہیں ان کی. بھئی وہی پیسہ آپ 4,000 میں گندم خرید کے 3,000 میں مزدوروں کو دیں. کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ MNA MPA وہ جج وہ جرنیل کیا بھوکے مر رہے ہیں کہ بھئی آپ ان کی 200% 300% 400% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں؟ ہم کنڈیم کرتے ہیں ان کے اس سارے عمل کو اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بھئی پاکستان کے کسانوں کو سپورٹ پرائس تمام فصلوں پہ دی جائے, زمینیں کسانوں کو دی جائے, کسان آباد کریں. جرنیلوں کا کام نہیں ہے زمینیں آباد کرنا, کاروبار کرنا جرنیلوں کا کام نہیں ہے. جرنیلوں کو سارے کاروباروں سے باہر نکالنا چاہیے. ہر کاروبار پہ وہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہے. اور یہ جو پارٹیاں ہیں یہ تو ان کے دم چھلے بنے ہوئے ہیں, یہ ان کی پیدا کی ہوئی ہیں, ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. تو یہ سول اور ملٹری بیوروکریسی مل کے پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس سے پاکستان تباہ ہو جائے گا اور یہاں کی زراعت مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. جو کھانے بنانے والی کمپنیاں ہیں ان میں سب سے کون بنا رہا ہے کیونکہ ان کے ریٹ تو بڑھتے جا رہے ہیں, ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. دوسرا مجھے بتائیے گا جو آپ کی لیبر زمین پہ کام کرتی ہے پہلے اس کو کتنا آپ دیتے تھے 2 سال پہلے جب آپ کو زمین لگا رہے ہیں کوئی فصل لگا رہے ہیں تب کتنا دے رہے تھے, اب کتنا آپ لوگ دے رہے ہیں. یونٹ جو بجلی کا تھا 2 سال پہلے کام اسٹینڈ کر رہا تھا, آج کام اسٹینڈ کر رہا ہے. آپ کی مطالبات اگر نہیں مانے جاتے جس طرح آپ نے انڈیا کی مثال دی کہ انڈیا میں بہت بڑا اعتراض ہے تو کیوں کسان جو ہے وہ اتنا بڑا وہ ویکیوم نہیں بنا پا رہے کہ آپ اپنی بات منوا سکیں کیونکہ حکومت کو اس نہج پہ اس وقت نہیں نظر آ رہی کہ وہ آپ سے پوچھوں آپ کو مطابق. ہم پورے پاکستان کے کسانوں کو متحرک کرنے جا رہے ہیں اور ٹریکٹر تحریک چلائیں گے. پورے ملک میں تمام کسان ٹریکٹروں سمیت سڑکوں پہ ہوں گے اور اپنے گھر کے قریب ترین سڑکوں پہ ہوں گے. پورے ملک کو بلاک کریں گے اور ہم اپنے مطالبات طاقت سے منوائیں گے. ہمیں پتہ ہے یہ پریس کانفرنس سے مطالبات نہیں مانے جائیں گے, ہم کوئی جلسہ کریں گے ہمیں پتہ ہے نہیں مانے جائیں گے. ہم تیاری کر رہے ہیں کسان تحریک کی اور کسان ٹریکٹر موومنٹ شروع کریں گے, کسان ٹریکٹر تحریک چلائیں گے. جس طرح کہ انڈیا کے کسانوں نے دلی کو ٹریکٹروں سمیت گھیر لیا اور وہ آئین کی وہ شک انہوں نے واپس کروائی مودی گنڈے سے اور اپنے مطالبات سارے منوائے. ہم بھی منوائیں گے اور آپ کسانوں کی طاقت سے منوائیں گے. بلوچستان کے کسانوں کو بھی اکٹھا کریں گے, سندھ کے کسانوں کو بھی, پختونخوا کے, کشمیر اور گلگت بلتستان کے کسانوں کو اور پنجاب کے کسان جو آج تک سوئے ہوئے تھے اب وہ جاگ جائیں گے اور دوسرے صوبوں کے تمام کسانوں کا بھرپور ساتھ دیں گے اور ہم نے اپنے مطالبات منوائیں گے. ہاں تھینک یو. 0333 865 2494